بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اپنی کہانی کا دوسرا پارٹ لے کر حاضر ہیں، تو یہ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ردی سمجھ کر پھینک بھی دیا۔ میں یہ پڑھ کر حیران پریشان تھی۔ مجھے یاد تھا کہ سب کے دوران میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا تھا۔ اچانک میرے ناک سے وہ مخصوص خوشبو ٹکرائی۔ میرے لیے سب کچھ بہت عجیب تھا۔ اچانک میری نظر میرے پاؤں کے پاس پڑے ایک اور کاغذ پر پڑی۔ میں نے وہ اٹھایا۔ اس پر لکھا تھا، یہ سب آپ کے لیے پریشان کن ہے، مگر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے آپ اچھی لگتی ہیں۔ میری حیرانی اب تجسس میں تبدیل ہو رہی تھی۔ میری جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید کب کا کمرے سے ڈر کر بھاگ چکا ہوتا، مگر وہ خوشبو ایسی میرے دل و دماغ کو محسوس کر رہی تھی کہ مجھے خوف کا احساس تک نہ تھا۔ میں نے کہا، آپ کون ہیں؟ میرا اتنا کہنا تھا کہ ایک کاغذ میری جھولی میں آ گیا۔ اس پر لکھا تھا، آپ کا خادم۔ میں نے کہا، میرے سامنے آؤ۔ ایک اور کاغذ میری جھولی میں آ گیا جس پر لکھا تھا کہ نہیں آ سکتا۔ مختصر یہ کہ میری اور اس کے ساتھ باقی ساری رات اس طرح باتیں ہوتی رہیں۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ جن ہے، اسے میری آنکھیں اور بال بہت پیارے لگتے ہیں۔ جب صبح ہوئی تو وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ جلدی واپسی آتا ہوں۔ وہ تو چلا گیا، ساتھ ہی خوشبو بھی، اور مجھے بھی یوں لگا جیسے میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ پھر وہ 2 دن تک نہیں آیا۔ میں ان 2 دنوں میں بہت بے چین رہی۔ مجھے کچھ اچھا نہ لگتا تھا۔ جب 2 دن بعد میرے کمرے میں خوشبو پھیلی تو مجھے یوں لگا جیسے مجھے کل کائنات کی خوشیاں مل گئی ہوں۔ میں جب بولتی جو سوال کرتی، اس کا جواب مجھے کاغذ پر لکھا مل جاتا۔ میری ایک ہی تکرار تھی کہ میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، اور ان کا ایک ہی جواب کہ ایسا ممکن نہیں۔ میں اس دوران کمرے تک محدود رہ گئی تھی۔ وہ موجود ہوتے میں کمرے کو بند کر دی۔ جب وہ چلے جاتے میں ان کی باتوں اور یاد میں کھو رہتی۔ جب ان کا کوئی کاغذ مجھے ملتا، اس سے پہلے والا غائب ہو جاتا۔ ایک دن مجھے کاغذ پہ لکھا ملا کہ تمہارے گھر والے تمہارے کمرے تک محدود ہو جانے کی وجہ سے پریشان ہیں، اور وہ تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ تمہارا جو علاج کروائے خاموشی سے کروا لینا۔ میں نے حامی بھر لی۔ ایک دن میں نے ان سے کہا کہ آپ کو میری قسم میرے سامنے آئے۔ مجھے جواب ملا کہ میں نے ایسے کیا تو 2 مشکلیں بن جائیں گی۔ میرے خاندان والوں کو پتہ چل جائے گا میں آپ کے سامنے زہر ہوا ہوں، میرے لیے پابندیاں پڑ جائیں گی، اور دوسری مشکل یوں آپ مجھے کبھی بھول سکتی ہیں، مگر جب مجھے دیکھ لیا تو پھر کبھی نہیں بھول پائیں گی۔ یہ جواب پڑھ تو میں نے لیا، مگر میں سمجھ نہ سکی۔ میں اپنی بات پر اڑی رہی۔ ہار مانتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنکھیں بند کرو۔ میں نے خوشی سے آنکھیں بند کر لی۔ میرے کانوں میں ایک انتہائی دبدبے والی بھری بھری آواز آئی کہ آنکھیں کھولیں۔ میں نے دھڑکتے دل سے آنکھیں کھولی۔ میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ وقت رک جائے اور یہ لمحہ قید ہو جائے۔ اتنی خوبصورت شکل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی تھی۔ میں بیان کرنے سے قاصر ہوں۔ اسی لمحے کچھ عجیب سا ہوا۔ میرے کمرے میں دھواں بھرنا شروع ہو گیا۔ میں نے ان کے چہرے پر بے حد پریشانی دیکھی، اور اچانک میری نظروں سے غائب ہو گیا ہے۔ میں پریشانی اور افسردگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر وہ جا چکے تھے۔ دھواں بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ اس واقعے کے کئی دن بعد تک میرا رابطہ نہ ہوا۔ میری مانو جیسے دنیا لٹ گئی ہو۔ میں نے خود کو کمرے میں بالکل بند کر دیا۔ میں اپنی نادانی پہ سارا دن روتی رہتی۔ میں نے گھر والوں کو کالج جانے سے منع کر دیا۔ کئی ہفتے گزر گئے۔ ایک رات میں بیٹھی رو رہی تھی کہ اچانک ان کی آمد کی خوشبو کا احساس ہوا۔ میں چونک کر خوشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے خوشبو آ رہی تھی۔ میں ان کا نام پکارنے لگی، مگر مجھے کوئی جواب نہیں ملا تھا۔ کئی منٹ گزر گئے۔ اب میری خوشی بے چینی اور پریشانی میں بدل چکی تھی۔ میں کافی دیر ان کا نام لے لے کر پکارتی رہی، مگر جواب نہ ملا۔ اب اچانک خوشبو کا احساس آنا کم ہو گیا۔ خوشبو آ تو رہی تھی، مگر بہت کم۔ اچانک میری نظر بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑی۔ وہاں ایک کاغذ پڑا تھا۔ میں نے جلدی سے اٹھا کر کھولا۔ اس پر لکھا تھا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو سامنے آنے سے میرے لیے پریشانیاں پڑ جائیں گی۔ میری قوم کو اس وقت میری اس حرکت کا پتہ چل گیا تھا۔ اب فیصلہ یہ ہوا ہے کہ اب کبھی اگر میں نے آپ سے رابطہ رکھا تو میرے ساتھ آپ کو بھی سزا ملے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ آخری سانس تک آپ کو یاد رکھوں گا، مگر آپ مجھے بھول جانا۔ میری خوشبو میرے اس آخری پیغام سے ہمیشہ آتی رہے گی۔ اللہ حافظ۔ اس رکا کو پڑھ کر میری دنیا ویران ہو گئی۔ میرے گھر والے مجھے جب کسی علاج کا کہہ دیتے ہیں، میں چپ کر کے کروا لیتی ہوں۔ بہت لوگ آئے، سب نے اپنی اپنی باتیں کی۔ آپ پہلے انسان ہیں جنہوں نے سچ بتایا۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی خاموش ہو گئی۔ اس کے والد اور میں سب خاموشی سے سن رہے تھے۔ اس کے چپ ہونے پہ لڑکی کے والد نے آگے بڑھ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ میں نے اس لڑکی سے وہ خط لانے کو کہا۔ لڑکی اٹھی اور الماری سے ایک کپڑا لپٹا ہوا لے آئی۔ کپڑا کھول کر اس میں سے ایک کاغذ نکالا اور میری طرف بڑھا دیا۔ پورا کمرہ عجیب سی بھینی بھینی خوشبو سے مہک اٹھا۔ کیا بتاؤں کیا خوشبو تھی۔
جیسے سندل، عنبر، عود، کستوری کو کسی نے ایک ساتھ رکھ دیا ہو۔ خوشبو نے دماغ تک معطر کر کے رکھ دیا تھا۔ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی خوشبو کاغذ سے ہٹی نہ تھی۔ خوشبو کی سحر انگیزی میں نے وہ کاغذ کھول کر پڑھا، جس پر ہو بہو ویسی تحریر تھی جیسا لڑکی نے بتایا تھا۔ میں نے خط پڑھ کر کاغذ واپس لڑکی کو دیا اور کہا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ یہ واقعہ آپ سب اتنا ہی یاد رہ جائے جیسے بچپن کی ایک حسین یاد، اور آپ واپس نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے۔ مختصر کے کچھ دن بعد اس لڑکی کا روحانی علاج کیا گیا۔ اللہ پاک کا کرم ہوا، بچی کی طبیعت آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی گئی۔ اس واقعے کے کچھ ہفتہ بعد بچی کی مجھے کال آئی۔ اس نے کہا کہ میں آج اپنے ابو کے ساتھ نہر پر جا کر وہ خط بہا دیا ہے۔ مجھے یہ سن کر بے حد خوشی ہوئی۔ اب اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ بہت خوش ہے۔ ایک بات بتاتا جاؤں کہ آج تک میں وہ خوشبو نہیں بھول سکا اور نہ ہی بھول پاؤں گا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور ناظرین محترم آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ اگر آپ اسی طرح کی اچھی اسلامی کہانیاں، واقعات، جہاد کی کہانیاں وغیرہ سننا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو بار وقت ملتی رہے اور ہم اور آپ بار بار ملتے رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خدا حافظ۔